روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرے یعنی الٹی کرے اور اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منہ بھر کے الٹی کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر کے نہیں ہوئی بلکہ اس سے کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے خود تو قے نہیں کی بلکہ اپنے آپ ہی بلا اختیار قے ہو گئی تو چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر کے نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ بھر کے قے ہے اور جان بوجھ کر کے منہ بھر کے کوئی قے کیا اور اس میں سے تھوڑی سی قے اگر منہ کے اندر لوٹا لی تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چنے کے برابر بھی وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ یہ اسی قے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے اندر سفرہ پانی وغیرہ ہو، لیکن اگر بلغم کی کوئی قے کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ جو قے کے احکام بیان کیے گئے ہیں یہ اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا سفرہ آئے یا خون آئے، اور اگر بلغم آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یوں ہی کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اگر ان میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا رکھنا لازم ہوتا ہے، کفارہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوا، اس کے بدلے میں اس کو ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ یوں ہی اگر کوئی بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو ان سب صورتوں میں وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو نہیں ہوا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کے کھا لیا تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا، کیونکہ بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ سمجھ کر کے اس نے جان بوجھ کے کھا لیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی قضا اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ کان کے اندر اگر کوئی تیل ٹپکا دے تب بھی اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گا، یا اسی طرح اگر کوئی ناک کے اندر دوا چڑھا لے تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی نے ران میں یا پیٹ پر جمع کیا یا بیوی کا بوسہ لیا یا ہونٹوں کو بوسہ لیا، یا عورت کے بدن کی گرمی اس کو محسوس ہو رہی تھی اور اسی حالت کے اندر اس نے عورت کے بدن کو چھوا، تو ان سب صورتوں میں اگر اس کو انزال ہو جائے تب پھر اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ رات ہے اور سحری کھا رہا ہے وہ، اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ یا یوں ہی ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، افطاری کا وقت ہوا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے افطار کر لیا، تب بھی اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اگر نہ رکھے تو مار کر کے رکھوایا جائے، اور اگر پوری طاقت اس کے اندر ہے تو اس سے زبردستی روزہ رکھوایا جائے۔ کوئی اگر روزہ بچہ رکھ کر کے توڑ دے تو اسے قضا نہیں کروائیں گے، ہاں اگر کوئی بچہ اگر نماز توڑ دے تو دوبارہ اس سے نماز پڑھوائی جائے گی۔ کوئی حیض اور نفاس والی عورت اگر رمضان کے مہینے میں حیض اور نفاس سے پاک ہوئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ باقی جو وقت بچ گیا ہے
اسے روزہ دار کی طرح گزارے، یعنی اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دن بھر اس کو روزے دار کی طرح گزارنا چاہیے۔ اگر صبح سے پہلے یا بھول کر کے کوئی جماع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی یاد آنے کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا، تب تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جدا نہیں ہوا اسی حالت پر باقی رہا تو اسے اس روزے کی قضا واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ دے دے، یعنی اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے اور مال چھوڑ کے گیا ہے تو ولی کو چاہیے کہ اس کا فدیہ دے دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب پھر ولی پر ضروری نہیں ہے فدیہ دینا، اگر دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ ان کے اندر روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اور دنوں میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغلی کرنا، غیبت یا گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولے یا چغلی کھائے یا غیبت کرے یا کسی کو گالی دے یا بیہودہ بات کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی نورانیت کے اندر کمی آ جائے گی۔ یوں ہی اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا بیوی کو گلے لگایا یا اس کے بدن کو چھوا اور یہ اندیشہ ہے کہ انزال ہو جائے گا، تب پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی روزے کی حالت میں ہونٹوں کا بوسہ لے یا زبان کو چوسے تو یہ تو مطلقاً مکروہ ہے، اور ایسا کرنے سے روزے کی حالت میں سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ، عطر وغیرہ سونگھ لینا یا داڑھی وغیرہ میں لگا لینا یا سر میں تیل لگا لینا یا سرما لگا لینا یہ مکروہ نہیں ہے، یہ جیسے اور دنوں میں سنت، مستحب یا جائز ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں کوئی مسواک کرتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زوال سے پہلے تو مسواک کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا مکروہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورا دن روزے کی حالت میں جب بھی چاہیں مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ روزے دار کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ان دونوں چیزوں کے اندر مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی خوب ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ کہیں دماغ میں پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو جائے، یا خوب غرغرہ کرنا کہ حلق کے نیچے پانی پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے، تو اس طرح مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور کلی میں مبالغہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ منہ بھر کے پانی لے، تو اب یہ ڈر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ اور اگر کوئی وضو یا غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کے لیے کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے یا نہائے یا بدن پر گیلا کپڑا لپیٹے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی منہ کے اندر تھوک اکٹھا کرے اور اس کے بعد میں نگل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں کے اندر آپ رہتے ہیں ویسے رہیں۔ روزے کی حالت میں ہرگز اپنے منہ کے اندر تھوک کو جمع نہ کریں، اور اگر غلطی سے جمع کر لیا ہے تو اس کو تھوک دیں، حلق کے نیچے نہ اتاریں، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کمزوری آئے اور روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے یا روٹی بنانے کا جو کام کرتا ہے پورا دن آگ کے پاس بیٹھا رہنا پڑتا ہے، تو اس سے روزے کے اندر مشقت ہوتی ہے، تو اتنی تکلیف والا کام روزے کی حالت میں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو کچھ دیر کرنے کے بعد میں پورا دن یہ کام نہ کرے بلکہ اس کے بعد میں آرام کر لے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا لگے کہ کہیں سحری کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا ہے، شک نہ پیدا ہو جائے، تو اتنی تاخیر سحری کے اندر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور افطاری کے اندر جلدی کرنا یہ مستحب ہے، مگر افطاری
میں اتنی جلدی بھی نہ کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ابھی ڈوبا ہی نہ ہو، اس بات کا شک رہ جائے اور کوئی افطاری کرنا شروع کر دے۔ جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے، اس کے بعد میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد میں فوراً افطاری کر لینا یہ مستحب ہے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت کے اندر کئی وہ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں اور ان سے روزے کی حالت کے اندر پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ روزے کی نورانیت کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ